امام احمد بن حنبل کو قید خانے میں ڈالنے سے پہلے خلیفہ نے رعونت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، احمد، آج کون کامیاب ہے؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، اس بات کا تعین ہمارے جنازے کریں گے کہ کامیاب کون رہا اور ناکام کون تھا۔ سنتے ہیں کہ امام صاحب کے جنازے میں پورا شہر امٹ آیا تھا۔ تاریخ نے سانس لی۔ برما کے ایک چھوٹے سے گھر کے گیراج میں دہلی کے آخری بادشاہ نے آخری ہچکی لی اور مغل راج اپنی مکمل بسی سمیت ختم ہو گیا۔ جنازے میں صرف 5 افراد تھے۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں مغلیہ دور کا جاہو جلال گھوم گیا، ان کی آنکھوں سے 4 آنسو ٹپکے اور بس۔ ایسا جنازہ تھا ظہیر الدین بابر کے آخری وارث کا۔ الزبیتھ مر گئی۔ ہم غلام ابن غلام ابن غلام ہمیشہ سے بادشاہوں کی میتوں پر روتے آئے۔ آج الزبیتھ مری، کل چارلس مرے گا، ہم نے رونا ہے اور فقط روتے رہیں گے۔ ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ چلیں کہانی کو موڑتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں جہاں جارج پنجم کا انتقال ہوا تھا۔ پطرس بخاری کے بھائی اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام زڈ بخاری لکھتے ہیں، جارج پنجم کا انتقال ہوا تو حکومت کا فرمان جاری ہوا کہ ریڈیو پر صرف خبریں اور ماتمی دھنیں نشر کی جائیں گی۔ نغمات معطل ہو گئے۔ یہ بھی حکم تھا کہ اناؤنسر اپنی آواز کو حتی الوسع غمگین رکھیں۔ وقفے وقفے سے فرامین جارج پنجم سنائے جائیں۔ ایک ریڈیو آرٹسٹ جنہیں سب نیازی صاحب کہا کرتے تھے، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہنا شروع کیا، اپنی موت سے 5 منٹ پہلے جارج پنجم نے کہا۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہیں کھانسی آ گئی۔ انہوں نے آواز کا رخ موسیقی والے کمرے کی طرف کر دیا۔ عین اسی وقت وہاں خان صاحب طبلہ درست کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی عین اسی وقت کہا، یہ ہتھوڑی کون الو کا پٹھا اٹھا کر لے گیا ہے؟ اب جملہ اس طرح آن ایئر ہوا، جارج پنجم نے اپنی موت سے 5 منٹ پہلے فرمایا، ہتھوڑی کون الو کا پٹھا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جارج پنجم دفن ہوئے۔ ملکہ الزبیتھ اول ملکہ انگلستان بنی، ماتمی دھنیں بند ہوئیں اور غلاموں نے ڈھول تھام لیا۔ ایک اور خدا کی آمد تھی، وہ خدا جو ان کے دکھوں پر مرہم رکھے گا۔ حکم ہوا کہ شہر شہر میں اعلان کیا جائے کہ اب ملکہ الزبیتھ ہمارے سر پر خدا کا سایہ بن کر سلامت ہے۔ ہر شہر کے چوک میں ایک فوجی دستہ جاتا اور شہر کے سب سے بڑے چوک میں جا کر اعلان کرتا، ہندوستان کے لوگوں سن لو، آج سے ہماری ملکہ الزبیتھ اول ہے۔ اللہ ایشور بھگوان اس کی عمر دراز کرے اور اس کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ غلام خوشی سے بھنگڑے ڈالتے اور اس کی درازی عمر کی دعا کرتے۔ جنگ عظیم دوم میں ہندوستان کے غلاموں کے ساتھ نہ جانے کتنے ہی لوگ اس حیرانی کے عالم میں مارے گئے کہ آخر ان کا قصور کیا تھا۔ اس دستے کو جگ جگ جینے کے حوالے سے جگنی کا نام دیا گیا، جس پر پہلے جٹ برادرز اور پھر عالم لوہار نے بولیاں لکھ کر اسے ہماری غلامی کے دور کی یادگار بنا دیا۔ کوہ نور نام کا پردیسی ہیرا سوات کے پہاڑوں سے نکلا، نادر شاہ کے ساتھ پردیس کی سیر کر کے ہندوستان واپس آیا اور ملکہ کے تاج میں سج گیا۔ ملکہ الزبیتھ کے بعد ملکہ الزبیتھ دوم نے 1952 میں انگلستان کو سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب انگلستان سکڑ کر فقط ایک جغرافیائی حد بن کر رہ گیا تھا۔ ملکہ نے دولت مشترکہ اور اس طرح کے چند اقدامات کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر آسمان پر امریکہ اور روس کا راج شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ فقط محلات کی ملکہ بن کر رہ گئی تھی۔ اسے ان پر حکومت کرنا تھی
جن سے بات کرتے ہوئے بھی تمیز سیکھنی پڑتی تھی۔ غلاموں نے آقا بدل لیے تھے۔ انہی ملات کے برآمدوں میں ایک ہرنی نے قدم رکھا، وہ ہرنی جس کے آگے پیچھے شیر ہی شیر تھے۔ بچوں کو اے فار ایپل، بی فار بیبی سکھانے والی نازک اندام سی لڑکی، جسے یہ بھی پتا نہ تھا کہ کچھ انسان کمتر ہوتے ہیں اور کچھ برتر، کچھ نے حکومت کرنا ہوتی ہے اور کچھ غلامی کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اسے تو بس اتنی خبر تھی کہ خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، بچے ایک جیسا دودھ پیتے ہیں، محبت کائنات کی واحد خاموش زبان ہے۔ اس نے محل سے باہر جوں ہی قدم رکھا، افلاس زدہ لوگ اس کے قدموں سے لپٹ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کیا جائے، وہ تو شہزادی تھی۔ اسے کچھ نہ سوجا تو اس نے رونے والوں کو اپنا کندھا پیش کر دیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مفلس نے تو مر جانا ہوتا ہے، لیکن مرتے وقت افلاس زدہ لوگ اس بات پر مطمئن تھے کہ انہیں شہزادی کا کندھا نصیب ہوا۔ افریقہ، ایشیا اور دور دراز یورپ کے مکینوں کو پہلی شہزادی نصیب ہوئی تھی جسے ان سے بدبو نہیں آتی تھی، جو انہیں اپنے جیسا سمجھتی تھی۔ محل کی غلام گردشوں میں اس کے خلاف پہلے سرگوشیاں اور پھر لڑائیوں کے بازار گرم ہو گئے۔ ہرنی کب تک بوڑھے شیروں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اسے محل سے نکلنا پڑا۔ وہ خاموشی سے قید خانے سے نکل آئی، اس راستے پر جہاں فقط محبت کے پھول تھے۔ 1 سال بعد وہ پراسرار حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ اس کی قبر کے چاروں طرف پھول ہی پھول تھے۔ دور افریقہ کے کالے بچوں کی آنکھوں میں فقط آنسو تھے۔ مفلس آنسوؤں کے سوا کون سی سوغات پیش کر سکتا ہے؟ شاہی خاندان نے خاموشی سے آخری رسومات میں شرکت کی۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ لوگ آخر اسے چاہتے کیوں تھے۔ بادشاہوں کے سامنے تو خاموش رہا جاتا ہے، ان سے تو ڈرا جاتا ہے۔ بادشاہ کب محبت کے قابل ہوا کرتے ہیں؟ ہرنی شیروں کی کچھار سے بچ نہیں پائی تھی۔ اسے ہلاک ہونا تھا، وہ ہو گئی۔ اپنے پیچھے محبت کی داستانیں چھوڑ کر انجان راستوں کی طرف چلی گئی، جہاں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ خدا ہے یا نہیں۔ آج الزبتھ دوم بھی مر گئی۔ شاہی خاندان نے ہر طرح کا سوگ برپا کر رکھا ہے، لیکن محل سے باہر کوئی آنکھ اشکبار نہیں، کیونکہ اب ملکہ فقط ایک ٹھنڈا گوشت بن چکی ہے، ایک لاش سے کون محبت کرتا ہے؟ محبت تو حسن عمل سے ہوا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے صحیح کہا تھا، ہمارے جنازے طے کریں گے کہ کامیاب کون ہوا اور کون ناکام رہا۔ جارج پنجم سے بھی پہلے ایک ملکہ یہاں پہ گزری ہے، ملکہ وکٹوریہ۔ ملکہ وکٹوریہ 1837 میں ملکہ بنی اور 1887 میں ان کی تاجپوشی کے 50 سال مکمل ہونے پر بے تحاشا جشن منایا گیا۔ ہم غلام ابن غلام ہمیشہ سے بادشاہوں کی شادیوں پہ ناچتے ہیں اور ان کے ماتم میں سوگوار ہوتا یوں تھا کہ ایک دستے کی ذمہ داری تھی کہ وہ کسی بھی شہر کے چوک میں جا کر وہاں یہ اعلان کرتا کہ ہمارے سر پر ملکہ کا سایہ سلامت ہے۔ یہ دستہ شہر در شہر پھرتا اور ہمیں ہماری غلامی اور انگریزوں کو ان کی آزادی کا احساس دلاتا، کیونکہ اس دستے کو جگ جگ جینے کی بنیاد پر جگنی کا نام دیا گیا۔ بعد میں عالم لوہار اور جٹ برادرز نے اس پر بولیاں لکھی اور ہماری غلامی کے دور کو
یادگار بنا دی۔ یہی وہ ملکہ تھی جس کے تاج میں ہمارا کوہ نور ہیرا تھا۔